أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ مسلمانوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور حکم مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون۔ اور منافقوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ آپ فرما دیجئے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ تم سے شریعت کے مطابق اطاعت و فرمانبرداری چاہیے، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ آپ فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت سے منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی دین کی تبلیغ ہے جو ان پر لازم کی گئی، اور تمہارے ذمے وہی رسول کی اطاعت ہے جو تم پر لازم کی گئی، اور اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے 13 سال مکے میں کفار کی اذیتیں برداشت کی، پھر جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کفار نے وہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، آئے دن اعلان جنگ اور دھمکیاں دیتے رہتے، جس سے صحابہ اکرام ہر وقت آزمائش میں رہتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہمیں امن نصیب ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، اور ضرور ان کے لیے ان کا دین مضبوط کر دے گا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی اسلام، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ کافروں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔